قصہ بول کے دوستو، آج کی قسط ہمیں تاریخ کے اس سنہرے دور میں لے جاتی ہے جو اسلامی تاریخ کے سب سے روشن، سب سے فیصلہ کن اور سب سے باعظمت دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن تھا فتح مکہ کا، وہ دن جسے فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ یعنی جسے فتح مبین بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سنہ 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سنہ 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوہ کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر عظیم فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو وائل بن بکر بن عبد المنات بن کنانہ یعنی اس کی ایک خاص شاخ جسے بنو نفاسہ کہا جاتا ہے نے بنو خزاع کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا اور مکہ کی طرف کوچ کیا۔ لشکر کی روانگی خفیہ رکھی گئی، کسی کو خبر نہ تھی کہ اس لشکر کا ہدف کیا ہے اور منزل کون سی ہے۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا۔ جنگ تو ہوئی نہیں، مگر احوال کچھ یوں ہیں کہ مر الزہران کے مقام پر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائیں اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ شاید بنو خزاع کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر وہ بولا اتنا بڑا لشکر، اتنی آگ، یہ بنو خزاع کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی پناہ میں امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، مگر چونکہ عباس نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے رک گئے۔ رات کو اسے قید میں رکھا گیا اور صبح ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اگر خدا واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ سن کر کہ وہ کم از کم ایک خدا کو تسلیم کر چکا ہے، آپ نے دوسرا سوال کیا، کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو سفیان، اگر تو اسلام نہ لایا تو تیری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ دباؤ، یہ لمحے کی ہیبت، یہ سب کچھ ابو سفیان پر غالب آ گیا اور وہ اسلام لے آیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً رہا نہ کیا، بلکہ اسے ایک جگہ کھڑا رکھ کر مجاہدین کے دستوں کو اس کے سامنے گزارا تاکہ وہ اسلامی فوج کی عظمت دیکھے۔ ابو سفیان اس عظیم لشکر کو دیکھ کر بہت مرعوب ہوا، پھر اسے رہا کر دیا گیا تاکہ وہ مکہ جا کر قریش کو خبردار کرے کہ مقابلہ ناممکن ہے، اور یہی ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ ایک دستے کی کمان حضرت خالد بن ولید کو دی گئی اور تاکید کی گئی کہ جو تم سے لڑے اس سے لڑنا، اس کے علاوہ کسی سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا گیا اور مشرکین مکہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہ رہا۔
صرف ایک چھوٹے گروہ نے مزاحمت کی جن میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ ان کا سامنا خالد بن ولید کے دستے سے ہوا۔ مشرکین کے 28 افراد مارے گئے اور مزاحمت ختم ہو گئی۔ اب لشکر اسلام 8 سال بعد اس شہر میں داخل ہوا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ ایک فاتح مگر سر جھکائے ہوئے فاتح کی طرح نرمی، رحمت، معافی کا پیغام لیے داخل ہوا۔ کچھ وقت آرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر سوار ہی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ چاروں طرف تکبیر کی گونج تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے اور جواب میں لشکر نے ایسی تکبیریں بلند کی کہ آسمان گونج اٹھا۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تصویریں، مجسمے اور بت نکال کر توڑنے کا حکم دیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی گئی منحرف تصویر بھی شامل تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھے اور بتوں کو گراتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر سے بتوں کی سمت اشارہ کرتے اور پڑھتے گئے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ پہنچا، باطل مٹ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ باطل مٹنے والی چیز ہے۔ اور ساتھ پڑھتے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یعنی حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کی طاقت ہے نہ دوبارہ کرنے کی۔ کعبہ پاک کیا گیا، شرک کی ہر علامت مٹا دی گئی۔ پھر اذان کا وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ بلال جو کبھی مکہ کی گلیوں میں پتھروں کے تلے دبائے جاتے تھے، آج اللہ کے گھر کی چھت پر کھڑے تھے اور اذان دے رہے تھے۔ یہ منظر اسلام کی فتح کا اعلان بھی تھا اور عدل الہی کا ظہور بھی۔ فتح مکہ کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں ابو سفیان، ہند بنت عتبہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور ابو قحافہ شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا فتح مکہ میں ایک جنگجو کے حوالے سے اتنا اہم کردار نہیں تھا، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم فتح میں آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت ایک عظیم الشان لشکر کا ایک حصہ کا کمان کرنا باعث سعادت تھا۔ اس لیے فتح مکہ میں حضرت خالد کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فتح مکہ بھی آپ کے اولین کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا۔